کہ کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول، الفاظ سنیے، جاء فقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ امیر لوگ یہ تو سب اجر ثواب یہ لوٹ کے لے گئے، بڑے بڑے درجات یہ لے گئے، آخرت کے جو نعیم نعمتیں وہ لے گئے. یا اللہ کے رسول یہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، اس مال سے یہ حج کرتے ہیں. سنیے الفاظ، یحجون بہا ویعتمرون ویجاہدون، مال ہے جہاد بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا شوق دیکھ کر، آپ کو بھی شوق ہے اس پہ عمل کیجئے، فرمایا الا احدثکم بامر ان اخذتم به، میں تم کو ایک کام بتاتا ہوں اگر تم کرو گے ادرکتم من سبقکم، تو تم ان تک پہنچ جاؤ گے جو تم سے آگے نکل گئے ہیں نا. یہ لوگ مال کے ذریعے بہت انہوں نے اجر و ثواب کمائے، تم ان تک پہنچ جاؤ گے، تم پہنچ جاؤ گے. رسول اللہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، تمہارے بعد کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا. وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، تم بہت بہترین لوگ ہو جاؤ گے لوگوں کے درمیان. إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهَا، وہ شخص تم تک پہنچ سکتا ہے جو تمہاری طرف پھر عمل کرے. پھر فرمایا تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. رواہ البخاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نماز کے بعد تم 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر یہ کہو تو تم کو وہ جو اجر جو اہل مال کے ذریعے اجر کماتے تم اس تک پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے بھائیو یہ اسلام ہمیں یہ چیزیں بتاتا ہے. اچھا ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث میں 34 دفعہ آیا اللہ اکبر، ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ تمام المئہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 33 دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو 33 کیا ہوا 99 ایک دفعہ کہہ دیں کہ 100 ہو جائے گا، 100 ہو جائے گا. تو یہ پھر اگر ایسا کریں گے. اچھا پھر کیا ہوا کہ اب یہ لوگ تسبیح کر رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. امیر صحابہ نے دیکھا، انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں تم کو نہیں بتانا، تم سے تو بچنے کے لیے، تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، تم پھر آ گئے، تم کو نہیں بتانا. انہوں نے کہا تم نہ بتاؤ، ہم رسول اللہ سے پوچھ لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے رسول یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے، کیا کر رہے ہیں ہمیں بتائیے. تو اب رسول اللہ چھپا تو نہیں سکتے تھے، کہا یہ تسبیح کر رہے ہیں اور اتنا. اب وہ بھی بیٹھ کے تسبیح شروع کر دی. اب وہ امیر صحابہ نے بھی بیٹھ کر تسبیح شروع کر دی. یہ لوگ پھر رسول اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول اب یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں، اب تو یہ ہم سے اور آگے نکل جائیں گے. آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اب اللہ جس کو چاہے، یہ فضل ہے اللہ کا، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تو پیارے بھائیوں دیکھیے وہ کس طرح ریسنگ لگاتے تھے نیک کام میں. ہم کو بھی ریسنگ لگانی چاہیے، مسابقہ کرنا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے دین کے کام میں. ہم کہتے ہیں یہ بلڈنگ ہے، یہ میرے پاس ایک مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹ، ایک میری بھی ہونی چاہیے. دنیا کے بارے میں مقابلہ ہے، آخرت کے بارے میں مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ کرو. یہ اتنی سخت گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، پسینے ہو رہے ہیں. قبر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ حشر کی جو گرمی ہے وہ کیسے برداشت کریں گے؟ پیارے بھائی اس کے لیے تیار ابھی سے ایئر کنڈیشن کا انتظام کرو. یہ ہے نیک اعمال، اچھے اعمال کرو تاکہ وہاں پر یہ ہمارے لیے سائے بن جائیں، ٹھنڈک ہو جائے، آرام ہو. عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مشکل پریشانی کو دور فرما دے. اور رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں، آپ کے جو قربانیاں ہیں اور بھی جو اچھے کام کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے.